بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر مطالعہ پاکستان کی دنیا میں خوش آمدید۔ کلاس سیکنڈ ایئر چیپٹر نمبر 1 لیکچر نمبر 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی۔ نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی جو ہے ان میں سے پہلا جز جو ہے وہ ہم لیتے ہیں عقائد و عبادات، کہ پاکستان یا اسلام کی دنیا میں دیکھیں تو پہلا پوائنٹ سے عقائد کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بعد اس عقیدے کے مطابق آپ کی عبادات کیا ہیں۔ تو اسلام کے کون سے عقائد ہیں جن کو دل و جان سے تسلیم کرنا ضروری ہے، اور اس میں کون سی عبادات شمار کی جاتی ہیں جو ادا کرنا فرض ہے۔ تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں تو عقائد و عبادات میں عقائد ہیں، عقائد جو ہے اس میں کون کون سے عقیدے شمار کیے گئے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے توحید، یعنی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ تو اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا پہلا اس کا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد ہے رسالت، تمام رسولوں کو، تمام انبیاءوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی، رسول، پیغمبر تسلیم کرنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنا، اور دل و جان سے اس میں کو تسلیم کرنا، اور کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رسالت ہے۔ اس کے بعد آخرت، یوم آخرت جو ہے اس دن پر یقین رکھنا جس دن اللہ کے روبرو تمام روحیں جو ہیں ایک بار پھر حاضر ہوں گی اللہ کے سامنے۔ تمام انسان ایک بار پھر دوبارہ جب نئی زندگی ملے گی اس کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دیں گے۔ تو روز محشر یا روز آخرت جو ہے وہ آخرت سے شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ملائکہ، تمام فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر یقین رکھنا، اعتماد رکھنا اور ان کو ماننا، یہ ہے۔ اس کے بعد الہامی کتب ہیں، 4 کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی آسمانی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اپنے نبیوں پر، جن میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لیکن قرآن مجید کی تعلیمات پڑھنا، سمجھنا، اسی کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیگر جو کتابیں ہیں وہ اب تک ناپید ہو چکی ہیں، اپنی اصلی حالت کھو چکی ہیں، اور ان پر ہمارا عقیدہ تو ہے، یقین تو ہے کہ اسلامی الہامی کتابیں ہیں، لیکن دل و جان سے تسلیم کرنا، احکامات کو ماننا، قبول کرنا اور چلنا جو ہے، اور جو صرف اور صرف قرآن مجید ہے، کیونکہ ہمارے آخری پیغمبر پر ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کو ہمارا پڑھنا اور اس پر یقین رکھنا، ان کے احکامات پر، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، یہ عبادات ہیں۔ اس کے بعد جہاد بھی بہترین جو ہے فریضہ ہے، جو مسلمانوں کے اوپر واجب بھی ہے، ضروری ہے، اس کو اس کی ضروریات کے مطابق، ضرورت کے مطابق اسے بھی ادا کرنا۔ ان کی 2 اقسام ہے، جہاد بالنفس جو اپنی نفس کے مطابق، یہ تو ہمہ وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد جہاد بالمال ہے۔ یہ 2 جہاد کی ٹائپس ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جمہوری اقدار کا فروغ، یہ بھی نظریہ پاکستان کا دوسرا ٹاپک ہے۔ اس کے متعلق ہے اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت ہے، یعنی کہ کوئی بھی ریاست تشکیل کرنی ہے تو وہ مشاورت سے ہے، یعنی کہ مشاورت کے بغیر خلافت جائز نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ ملتا ہے، عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، انہیں مساوی درجہ ملتا ہے، افراد میں رنگ، نسل، ذات پات یا زبان کی بنیاد پر کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے رضی اللہ تعالی عنہ جس پر اللہ راضی ہو، انہوں نے خلیفہ کے اختیارات سنبھالنے کے بعد فرمایا، یعنی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عوام ان کے احکامات پر اس وقت عمل کریں جب وہ احکامات اللہ اور اس کے رسول سے متصادم نہ ہوں،
جو احکامات اللہ نے صادر فرما دیے ہیں، اس کے پیارے پیغمبر نے فرما دیے، اگر میرے ابو بکر صدیق کے بھی اگر اختیارات جو فرائض ہیں، جو میں احکامات صادر کر رہا ہوں، ان سے متصادم ہیں، تو آپ عوام میرے احکامات پر عمل نہ کریں۔ قائد اعظم نے سبی کے مقام پر 1948 میں قیام پاکستان کی غرض و غایت یوں بیان کی، کیا کہا؟ آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں۔ تو یہ تو تھا جمہوری اقدار کا فروغ۔ اب نیکسٹ ٹاپک میرے پاس ہے معاشرتی انصاف اور مساوات۔ یہ بھی نظریہ پاکستان کے ترکیبی اجزائے ترکیبی میں شامل ہے، اور اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں، اسلام امن، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ برادرانہ تعلقات، ایک منصفانہ معاشرے کا قیام عمل میں لاتے ہوئے برصغیر مسلمانوں نے عدل اور سماجی نظام پر زور دیا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے عدل اور سماجی نظام پر زور دیا۔ معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل اور زبان و ثقافت کی تمیز روا رکھے بغیر تمام انسانوں کو برابر درجہ دیے جانے کا عزم کیا گیا۔ اسلام عورت کو باوقار مقام دیتا ہے۔ عورت ماں ہو یا بہن، بیوی ہو یا بیٹی، ہر کردار میں اہم تسلیم کی گئی ہے۔ ماں کے قدموں میں جنت کا تصور اسلام نے دیا۔ اسلامی ریاست میں دولت کا چند ہاتھوں میں ارتکاز نہیں ہوتا، بلکہ دولت کی منصفانہ تقسیم کا ایک مربوط اور مکمل نظام بھی اسلام میں موجود ہے۔ اس کے بعد شہریوں کے حقوق و فرائض، ایک اسلامی معاشرے میں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ حقوق کے حوالے سے امیر و غریب، گورے کالے، عربی اجمی میں کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اسلام کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے جان مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ یہ تو قائد اعظم کا قول تھا کہ اقلیتوں کے لیے کیا ہے، یہی اسلام نے مطلب قرار دیا، جس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں پیش کیا۔ اخوت و بھائی چارہ، یہ 5واں پوائنٹ ہے اس کا۔ دین اسلام امن کا داعی ہے۔ دین کہتا ہے امن کا گہوارہ ہونا چاہیے، امن کی دعوت دیتا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کے جذبوں کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے۔ بھائی چارے سے محبت، خلوص، قربانی، احسان اور شفقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک کا دکھ سبھی مسلمانوں کا دکھ، اور ایک کی خوشی سبھی مسلمانوں کی خوشی ہے۔ اسلامی ریاست میں یہی اعلیٰ و ارفع جذبے ریاست کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو میرے پاس جو ٹاپک تھے وہ نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی کے متعلق میں نے آپ سے ڈسکس کیا، جو کلاس سیکنڈ ایئر کا ٹاپک نمبر 2 ہے، چیپٹر نمبر 1 میں جو آپ سے شیئر کیا۔